خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ فائدہ: قرآن شریف پڑھانے میں قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کی تفسیر و حدیث اور فقہ یعنی علم دین کے سب کام اور سب مسئلے آ گئے۔ اسی طرح وہ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے مال سے جان سے خدمت کرتے ہیں اور دین کے علم کو جاری رکھتے ہیں، بے شمار ثوابوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جس شخص نے قرآن کریم کو حفظ کیا تو اس حافظ کے ماں باپ کو روز قیامت ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی، جس کی چمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، یعنی نور بھری روشنی ہوگی۔ کسی اور کو ایسا بزرگی کا تاج نہ ملے گا۔ جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش سے اس کے گھر کے 10 ایسے آدمیوں کو، 10 ایسے افراد کو جن کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس حافظ قرآن کی سفارش سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان حدیثوں میں حافظ کو اور اس کے ماں باپ کو خوشخبری ہے، یعنی جو شخص قرآن کریم حفظ کرتا ہے اور اس کو اور اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی بڑی عزت و اکرام اور انعامات سے نوازے گا۔ محترم دوستو، قرآن کریم کا حفظ کرنا بہت ہی سعادتوں کا کام ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اللہ تعالی کے کلام کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں محفوظ کرنا بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یعنی نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو اس شخص کو ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو شخص بغیر نماز کے وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو شخص بغیر نماز کے وضو کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو شخص بغیر وضو کے قرآن کریم کو بغیر دیکھے یعنی زبانی تلاوت کرتا ہے، اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ نوافل نمازیں بھی کھڑے ہو کر کے پڑھیں تاکہ اس میں زیادہ اجر و ثواب مل سکے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو وہ قرآن کریم کو پڑھ لیا کرے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو تمام زمین و آسمان اور تمام جہانوں سے زیادہ پیارا اور عزیز ہے۔ جو کوئی مرد و عورت اس کو پڑھے اور اس کے ساتھ محبت کرے اور اس کی عزت و عظمت اور تکریم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا اور محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہو وہ گھر بھی بڑی برکت والا ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کو بخشوائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، جس کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی
کے سامنے بندوں کے بارے میں جھگڑے گا۔ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کی حفاظت کی اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کردہ امور کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو ایسے بندے کے بارے میں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ اے الہ العالمین، اس بندے نے مجھے راتوں کو نمازوں میں تلاوت کیا، میری تلاوت کی وجہ سے یہ سو نہ سکا۔ الہ العالمین، میرے حرام کردہ احکامات کو اس نے حرام جانا اور ان سے دور ہو گیا، اور میرے حلال کردہ احکامات کو حلال جانا اور اس پہ عمل کیا، لہذا اے الہ العالمین اس شخص کی مغفرت اور بخشش کر دے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، اس کی تلاوت کو نہیں کیا اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام اللہ شریف جھگڑا کرے گا کہ اے الہ العالمین، اس شخص نے نہ میری تلاوت کی، نہ میری توقیر کی، نہ عزت کی، اور نہ اس نے میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، من چاہی زندگی گزارتا رہا جبکہ میں اس کے درمیان موجود تھا، اس لیے الہ العالمین اس کو جہنم عطا کر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو جس شخص کے حق میں قرآن کریم سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو جنت نصیب کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ اور جس شخص کے بارے میں قرآن کریم جھگڑا کرے گا اور اس کی بے دینی اور اس کی بے راہ روی کی گواہی دے گا، تو پھر اس کا معاملہ بہت ہی دشوار ترین ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسا اجڑا ہوا گھر، اور جس نے قرآن کریم پڑھا اور پھر اس کو بھلا دیا اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کیا، یہ بھی ایک طرح کا بھلا دینا ہی ہے کہ اس کو قرآن شریف تو یاد ہے اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، تو یہ شخص بھی قرآن کریم کو بھلا دینے والوں کے زمرے ہی میں شامل ہے۔ تو وہ قیامت کے روز اللہ کے تعالیٰ کے سامنے اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ کوڑھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھنے سے یاد رہے گا اور ورنہ بھول جاؤ گے، اور ایسی بے مثال نعمت جو بڑی محنت اٹھا کر حاصل کی گئی ہو مفت میں برباد ہو جائے گی۔ اے قرآن پاک کے حافظو، اس عالی شان نعمت کی قدر کرو اور خوب شوق سے پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا پڑھنا بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے کے وقت پڑھنے والے کی طرف خاص توجہ ہوتی ہے۔ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حافظ و قاری حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک اس قدر محبوب اور معزز ہیں، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر جس شخص کے ساتھ حق تعالیٰ کو محبت ہو اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ قرآن کا حفظ کرنا کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا پڑھنا گو ناظرہ ہی کیوں نہ ہو، حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ تو جس شخص کو حق تعالیٰ سے کلام کرنے کی دولت نصیب ہو سکتی ہے، اس کو تو کسی طرح ایسے موقع سے چوکنا نہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔